اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، سورہ نساء میں وہ پاک پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، آمنو باللہ و رسولہ، کہ اللہ پر ایمان اور اس کے رسولوں پر، یعنی جو کتاب اللہ رب العزت نے نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، ان پر، اللہ کے فرشتوں پر، تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور تمام کتابوں پر جو نبیوں پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ ایمان دل کے اقرار کا نام ہے جناب۔ ہم نے صرف زبان سے اقرار نہیں کرنا ہے، یعنی اقرار باللسان نہیں ہے بلکہ تصدیق بالقلب بھی ہے، یعنی دل سے اپنے دل کو اس بات کا یقین دلانا ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ پروردگار عالم ہر جگہ موجود ہے، وہ پروردگار عالم کے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ پروردگار عالم کے جس کو ہم مانتے ہیں، جس کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو غفور و رحیم پروردگار عالم ہے، یعنی جناب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ جو ایمان ہے یہ صرف جو ایسا رابطہ ہے انسان کے دل کا جو اللہ سے انسان کو قریب کرتا ہے، ایسا روحانی رابطہ ہے۔ جو اللہ پر دل سے یقین رکھتا ہے وہ پھر اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے، اور اپنے تمام معاملات اس طرح سے ادا کرتا ہے جیسا کہ ادا کرنے کا حق ہے۔ دین اسلام اور ایمان آج کا ہمارا عنوان ہے، اور اسی عنوان پر آج ہم گفتگو کریں گے، جانیں گے۔ ایمان کے تعلق سے بہت وسیع موضوع ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس وسیع عنوان پر جو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں، آپ کی جانی پہچانی شخصیت ایمان افروز گفتگو فرماتی ہیں، دل کی گہرائی سے محبت کے ساتھ اللہ اور اس کے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، اسلامی طرز پر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اور ان کے ساتھ اگلی نشست پر جناب جو شخصیت رونق افروز ہیں، ماشاء اللہ وہ بھی بیان خوب انداز سے فرماتی ہیں، دل سے ذکر کرتی ہیں، اور محبت کے ساتھ، محبت کی چاشنی ان کے لہجے میں نظر آتی ہے۔ زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے زرمینہ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے۔ میری پہچان میں آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ آغاز کر لیتے ہیں، دین اسلام اور ایمان آج کا ہمارا عنوان ہے، جیسا کہ ہم نے اپنی بہنوں کو بتایا۔ ایمان کا مفہوم یہاں سے آغاز کر لیتے ہیں، ایمان کا مفہوم اور اس کی حقیقت آپ بیان فرما دیجئے۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا کہ وہ کلمہ طیب جس میں ہم اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس کا زبان سے اقرار کیا، دل نے تصدیق کی، تو گویا کہ ہم اس ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک ایسی طرز فکر ہے جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے عطا فرمائی، اور سب سے خاتم النبیین، آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ ہدایات کا سلسلہ ایک منتہائی کمال کو پہنچا۔ حضور خاتم النبیین ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو دو طرز فکر پائی گئی دنیا میں، ایک وہ جو انبیاء کی طرز فکر ہے، اور سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اللہ کی عطا کردہ ہدایات کی روشنی میں قرآن مجید دیا، ہمیں پہچان دی اپنے رب کی،
تو ایک یہ طرز فکر ہے اور ایک وہ طرز فکر ہے جو اس کے اپوزٹ چلتی ہے، وہ ہے شیطانی طرز فکر یا انسانوں کی اپنی بنائی ہوئی۔ تو جو اس طرز فکر پر چلتا ہے اس کے لیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ اسی دولت کی بنا پر وہ دنیا میں بھی کامیابی سے زندگی گزارتا ہے جیسے اس کا خالق و مالک چاہتا ہے، اور صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ ان نعمتوں سے مالا مال ہوگا جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر اس میں دیکھیں آپ نے بھی جیسے ذکر کیا ایمان کا، اور شروع میں نے بھی جو آیت مبارکہ پڑھی جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، کہ وہ چیزیں جو اندیکھی ہیں، جو انسان کے آواز نہیں پہچان سکتے، اور انسان اپنے جتنے بھی ذرائع دوڑا لے تو ان تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی، جسے ہم ایمان مفصل بھی کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ ورسولہ۔ یہ ساری چیزوں پر ایمان ہم کیسے لائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ گویا کہ ایمان ایک ایسی دولت ہے جو سونے چاندی اور قیمتی ہیرے جواہرات سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کی حفاظت کرنی ہے، اور اس کی حفاظت کیسے ہوتی ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل نے تصدیق کی، زبان نے اقرار کیا، اب اس کا عمل آئے جوارح کے ذریعے، اعضاء کے ذریعے، تو پھر جب آپ عمل کرتے ہیں تو یہ عمل جب سامنے آتا ہے تو اسلام کہلاتا ہے، کیونکہ دل نے تصدیق کی، زبان نے اقرار کیا، اب اعمال اس کے مطابق ہو گئے، تو یہ دین اسلام ہے، یہ شریعت ہے جو نظر آتی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر معاملات، ان سب پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو یہ عمل بالجوارح، عمل اعضاء کے ذریعے، عمل آپ کا عائلی زندگی، معاشرتی زندگی، ہر جگہ نظر آتا ہے، یہ اسلام ہے۔ جیسے کہ ایک جگہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ قالت الاعراب، کہ ہم عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ تم اسلام لے آئے ہو۔ تو اسلام جو ہے وہ ظاہری نظر آتا ہے، ایمان تصدیق بالقلب ہے، جب قلب اس کو مان لیتا ہے تو پھر عمل سے بھی وہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو یہ اسلام کی طرز فکر کوئی ایسی فکر نہیں ہے کہ جو صرف نظریات ہوں یا صرف بات ہو، نہیں، اسلام ایک عملی پورا ہمیں حیات گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، جسے ہم نظام زندگی کہتے ہیں، اور اس کی رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئے ہی اس لیے کہ آپ نے اپنے مکارم اخلاق کے ذریعے، اپنی تعلیم اور تربیت کے ذریعے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فرمائی، پھر اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید عطا فرمائی۔ تو قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ ہمارے لیے عملی ہدایات ہیں، جو اسلام اور ایمان دونوں سے ہمیں ایسے مزین کر دیتے ہیں کہ ہماری شخصیت بھی بدلتی ہے، ہمارا ماحول بھی بدلتا ہے، اور ہمارا جہاں بھی بدل جاتا ہے، یہ دنیا بھی اور وہ دنیا بھی۔ اس کی تبدیلی کا واحد راستہ ایمان اور اسلام پر مضبوطی سے قائم ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی اسلام ظاہر کا نظام ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور جو ہم بات کرتے ہیں نا ایمان کی، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، جس طرح بار بار بات ہو رہی ہے۔ زرمینہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ ایمان کی جو اہم ترین علامات ہیں وہ بیان فرما دیجئے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع یقیناً بہت اہم ہے جو ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ جیسے ہمارا ٹاپک اتنا خوبصورت ہے دین اسلام اور ایمان کے تعلق سے، تو ایز بھی نو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام احکامات اور ٹیچنگز اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے کر آئے، اقرار باللسان کرنا اور دل سے تصدیق کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایک انسان اقرار باللسان نہیں کرے گا، زبان سے اظہار نہیں کرے گا، تو ہمیں کیا معلوم کہ اس کے ایمان کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے۔ ڈیفینیٹلی جب وہ دل سے تصدیق کرے گا، اس کے عمل سے ان باطنی کیفیات، کاملی صفات کا ظہور ہوگا، اظہار ہوگا، تبھی تو وہ اپنے ایمان کی پازیٹیو انرجی کو تمام تر معاشرے کے اندر تقسیم کرتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری میں باب الایمان میں جو پہلی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ جب پوچھا گیا اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے، تو اس حدیث کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ایمان دل کے ایک پختہ عقیدے اور یقین کا نام ہے۔ یہ ایسا نور ہے جو انسان کے باطن کو روشن کر دیتا ہے، یہ ایسا یقین ہے جو دکھی دلوں کو قرار عطا کرتا ہے، جو انسان کو تقرب الہی کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ پھر ہمیں یہ جاننا اور ماننا بھی ضروری ہے کہ اٹس اے واسٹ سینیریو، زندگی کے ہر معاملے میں انسان
گھر میں ہو, مسجد میں ہو, بزنس کر رہا ہو, کاروباری ڈیلنگز ہو, اس نے ہر حال میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں ان کی بجاوری کا اہتمام کرنا ہے. اب وہ جو خوبصورت کیفیات ہیں, علامات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, تو وہ ہمیں قرآن و حدیث میں بڑے خوبصورت مفصل اور جامع انداز میں پیش کی گئی, بڑے نفیس انداز میں ڈسکرائب کی گئی. چند ایک کو میں یہاں کوٹ کرنے کی کوشش کروں گی. جیسے فرمایا گیا اشد حب للہ, ایمان والے اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں. وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی اطاعت کا مکمل سامان کرتے ہیں. پھر فرمایا گیا اے ایمان والوں خشیت الہی کو اختیار کرو. تو ایمان والوں کے دل خشیت الہی کے جوہر سے مزین ہوتے ہیں, معطر ہوتے ہیں, آراستہ ہوتے ہیں کہ اس میں وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا مکمل اہتمام کرتے ہیں. پھر فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھو. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں کہ آج بھی جب ان کے واقعات کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کو بھی ایک نئی تازگی عطا ہوتی ہے. توکل اللہ کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں, صابر ہوتے ہیں, شاکر ہوتے ہیں. اور اہل علم کہتے ہیں کہ جب وہ ساکر اور شاکر ہوتے ہیں نا, متوکلین, تو اللہ تعالیٰ ان کو واصل کر دیتا ہے, اللہ کے ساتھ خاص کنیکشن عطا ہو جاتا ہے. پھر وہ خوف اور امید کے درمیان جیتے ہیں. خوف اس چیز کا کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اور امید اس چیز کی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے کرم کے دائرہ کار میں لے لے گا, اللہ میری عبادات کو قبول و منظور فرما لے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان کی جو کیفیات ہیں, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ کثرت محبت رکھتے ہیں نا, محبت الہی کی کثرت بہت زیادہ کثیر ان کے اندر یہ کیفیات ہوتی ہے جو ان کو کثرت ذکر کی جانب لے جاتی ہیں. وہ قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں اور تلاوت قرآن سے وہ اپنے ایمان کی تازگی میں ایک نور اور ایک اضافہ اور ایک باطنی حلاوت محسوس کرتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل کرتے ہیں. ادب مصطفیٰ, توقیر مصطفیٰ, تعظیم مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے اتنا سرشار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اپنا ہر دم محاسبہ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ یہ عارضی زندگی ہے, مجھے لوٹ کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سمت جانا ہے, اس لیے مجھے امانت داری بھی اختیار کرنی ہے, مجھے مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے, اس نے سلوک سے پیش آنا ہے. اور پھر وہ کافر کے ساتھ سخت اور مومن کے ساتھ نرم والا جو رویہ یعنی جس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے للہیت اور اخلاص کے نور سے آراستہ ہو کر رکھنا ہے کہ ہوں ہلکا یارا تو ریشم کی طرح رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور پھر حیا, چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایمان کی ایک بنیادی شاخ ہے, تو خلوت ہو یا جلوت وہ حیا کو ملوز خاطر رکھتے ہیں. ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک گروپ سے پوچھا کہ آپ اہل ایمان ہیں اور ایمان کی علامات کا تذکرہ کیا گیا, تو انہوں نے فرمایا کہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں, نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی تم مومن ہو. اور یہاں میں بات کو مکمل کروں گی کہ یہ ساری کیفیات جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, صحابہ اہل بیت کا احترام ہے, اہل علم کا اور علماء حق کا احترام ہے, یہ سب ان کو کیوں حاصل ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ تعظیم مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ پر اپنا سر ٹکا دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جناب, اللہ پر کامل یقین یعنی ایسا یقین کہ پھر شک و شبے کی کوئی بھی گنجائش باقی نہیں رہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. جناب, دین اسلام اور ایمان کے تعلق سے سیر حاصل گفتگو کی جا رہی ہے. اور یقیناً جب ہم اس طرح ایمان پر بات کرتے ہیں, محبت الہی پر بات کرتے ہیں, خشیت الہی پر بات کرتے ہیں, اللہ کا دل میں خوف, اس تعلق سے جب بھی کلام ہوتا ہے ایمان تازہ ہو جاتا ہے, باطنی طہارت حاصل ہوتی ہے, روحانی بالیدگی حاصل ہوتی ہے. اور پھر جب بھی جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں وہ پروردگار عالم کے حضور جذب کے ساتھ محبت کی کیفیت سے ادا کی جاتی ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ بھی موجود ہیں, زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں. اب مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ایمان کے تقاضے کیا ہیں, یہ ارشاد فرما دیجئے. شکریہ زینب. دیکھیں, ہم جب سے گفتگو کر رہے ہیں ان سب میں ساتھ ساتھ تقاضوں کا بھی ایک ذکر آ رہا ہے. جی, یہ جیسے ابھی زرمینہ نے بھی بتائی, یہ علامتیں ہی نہیں, یہ تقاضے بھی ہیں اس ایمان کے کہ جو ہم اس پہ چل رہے ہیں, مان رہے ہیں, تو پھر ہمیں اسے مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. بالکل. دیکھیں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے یہ پیش کیا کلمہ, تو آپ نے فرمایا کہ اس ایک کلمے کی بات کرتا ہوں, یہ قبول کر لو گے تو عرب و عجم تمہارے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو کہ
لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول رسول تو وہ تل ملا کر اٹھ کر کھڑے ہوئے کہ نہیں. اب علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک زبان سے کلمہ کہنا کوئی مشکل نہیں تھا, وہ کہہ دیتے جی کہ عرب و عجم ان کے اطاعت گزار ہوتے. ہاں حضور فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے, بے شک. لیکن وہ عربی جاننے والے وہ جانتے تھے یہ ایک کلمہ نہیں ہے, اس کے تقاضے ہیں, اس میں پھر حاکمیت اللہ اور اللہ کے رسول کی ماننی پڑے گی, جس کے لیے وہ تیار نہیں تھے. وہ تو اپنے مفادات کے بندے تھے, اپنی خواہشوں کے مال کے بندے تھے جو انہیں حاصل ہوتا تھا, تو اس لیے وہ انہوں نے قبول نہیں کیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ, کہ تیرے رب کی قسم وہ ایمان نہیں لا سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ, جب تک آپ کو حاکم نہ بنا لیں, جب تک آپ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کر لیں. بے شک. اور پھر اس میں اب فرمایا آگے کہ دل میں اس میں کوئی حرج اور کوئی تنگی بھی محسوس نہ کرے, ذرا سی دل کی گھٹن اور دل کی تنگی بھی, رب سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. بے شک. تو حضور کو حاکم ماننا, حاکم سمجھنا اور حاکمیت پہ سر جھکانا یہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے بدن پر, آپ اپنے وجود پر, اس کے ظاہر اور باطن پر ان احکامات کو لاگو کریں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. کیا بات تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خلوت, آپ کی جلوت عین اس کے مطابق ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں. کوئی دوئی نہیں ہے یہاں, کوئی دو رنگی یہاں قبول نہیں کی جائے گی کہ ایک طرف تو آپ نماز میں سجدہ کریں, دوسری طرف بازار جائیں تو آپ سود بھی کھا رہے ہوں, آپ سارے وہ بھی کر رہے ہوں, تو عبادات بھی قبول نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر جہت سے اطاعت الہی, اطاعت رسول, یہ بنیادی سب سے اہم تقاضا ہے ایمان کا کہ اللہ کے احکامات پر چلا جائے. آپ دیکھیں ایمان کی بات جہاں کہیں بھی ہے, الذین یؤمنون بالغیب, فوراً ہی آگے بتایا ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہاں بات ختم نہیں ہوئی, پھر فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک بالآخرت ہم یوقنون. تو ان کا سودا, ان کی تجارت تو آخرت کے ساتھ جب وہ کر لیتے ہیں تو دنیا میں ان کی جان و مال کچھ نہیں ہے, وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں. اپنی جان بھی, نماز روزہ ہر چیز کی پابندی, اس مال کی محبت نہیں ہے ان کے دل میں. پھر اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر اطاعت کا حکم دیا کہ حضور کی اطاعت ہی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا, حضور نے عملاً کر کے بتایا. بے شک, اور فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے حضور کی اطاعت کی اسی نے تو اللہ کی اطاعت کی. یہ دو الگ الگ نہیں ہے. اطاعت کو ایک قرار دیا, محبت کو ایک قرار دیا. حضور سے محبت در حقیقت اللہ سے محبت ہے. وہ اللہ کے محبوب ہیں, انہیں محبوب بنا لو, اللہ تم سے محبت کرے گا. کیونکہ محبوب بناؤ گے تو اتباع کرو گے, تو اللہ کے احکامات کی اطاعت ہے. اور حضور کے لیے فرمایا اتباع کرو, اور اتباع کیا ہے کہ دیکھتے چلے جاؤ, حضور کے نقش قدم پر چلو, حضور کی پیروی, اس طرح سے پیروی کہ حضور کیسے مسکراتے تھے, حضور کیسے کھانا کھاتے تھے, حضور کیسے سوتے تھے. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ, آپ کی عادات, آپ کے افعال, آپ کے مزاج مبارک کو پڑھو بھی صحیح, سمجھو بھی صحیح, عمل بھی کرو. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس طرح سے جڑ جائے بندہ اللہ سے اور اللہ کے حبیب سے کہ ایک لمحہ بھی غفلت کا نہ آنے پائے. پھر اطاعت کے بعد وہ اگلا درجہ آتا ہے, اور اطاعت محبت سے گندھی ہوئی. فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ. ہاں جی, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ. تو یہ محبتیں بھی ایک, اطاعت بھی ایک, ایون ادب ایک, رضا ایک, خوشی ایک. تو یہ حضور کی ذات کو مرکز و محور بناؤ, فکر کا بھی, سوچ کا بھی, عمل کا بھی, بس تم پار ہی پار ہو, پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ توکل کیا ہے؟ توکل ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو گھر بیٹھے رہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا, ایک عوام الناس کی بات کر رہی ہوں کہ جو ہے ہمیں ملے گا, بس ہم تو گھر بیٹھ گئے اللہ پر. یہ نظریہ نہیں دیا اسلام نے. اور ایک وہ ہے کہ جو محنت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رزق مل رہا ہے تو ہماری محنت سے مل رہا ہے, ہم نے دن رات ایک کیے. تو یہ بھی غلط, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نظریہ غلط ہے. جو اسلام نے اوریجنلی نظریہ دیا لیس للانسان الا ما سعی, اٹھو تدابیر کرو, متحرک اور فعال بندے اللہ کو پسند ہیں. حلال رزق تلاش کرو, اسے فرمایا فضل ہے یہ اللہ کا, مگر ذہن میں, تمہاری فکر میں, سوچ میں
توکل اللہ پر رہنا چاہیے، واہ۔ بھروسہ اس کی ذات پر، بے شک۔ یقین اس کی ذات پر۔ ایک امید کا لفظ بھی صوفیاء پسند نہیں کرتے کہ اللہ سے امید ہے، نہیں، یقین اللہ ہے، پر یقین بے شک، رکھو، بے شک۔ اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو یہ یقین اور یہ بھروسہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جب تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر اب بھروسہ بھی اسی کی ذات پر رکھو، سبحان اللہ، تدابیر سبحان اپنی ساری اختیار کیا کر بات کے پھر بھروسہ اللہ کی ذات پہ۔ جیسے ایک شخص آتا ہے وہ اونٹ چھوڑ دیتا ہے تو جی، حضور جی۔ فرماتے جاؤ پہلے اسے باندھو پھر توکل یعنی کرو۔ تدبیر کرو پھر اس کے بعد ہاں اللہ جی۔ پر یقین، ہاں، دل میں تو یقین ہے ہی اللہ صوفیاء پر، ایک جگہ پر اس مقام پر آ جاتے ہیں کہ جہاں ان کا توکل ایسا ہوتا ہے کیا بات، کہ پھر وہ جو کرتے ہیں اللہ سبحان وہ ولایت کے اس وہ مقام پر آپ ایک لفظ کہتی ہیں نا، اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے جن جی، پر، صبغت اللہ اللہ، اکبر، بے بے شک۔ شک بے شک۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی خصوصیات، اتنا پیارا آپ نے جواب، اور ایمان تازہ ہو گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی محبت، یہ دونوں محبتیں مل جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ انبیاء کا ذکر کر لیتے ہیں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ایمان کی خصوصیات کہیے گا۔ بہت شکریہ، بہت ہی اہم عمدہ سوال کیا آپ نے، جس سے یقیناً ہمارے ایمان کو ایک نئی تازگی عطا ہوگی ذکر کرنے سے۔ اچھا، ایمان چونکہ امن سے ہے تو ایمان والے اللہ تعالیٰ کی زمین پر امن قائم کرتے ہیں، جس سے خوشیوں کے، محبتوں کے ایسے پھول کھلتے ہیں، ایسی کونپلیں پھوٹتی ہیں کہ سارا معاشرہ خوشبودار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی یکسوئی اپنے رب کی سمت ہوتی ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ مجھ کو واہ، عجب چیز ہے یہ لذت آشنائی، آشنائی۔ بے شک۔ انبیاء کرام حق کے علمبردار، ان کا ایمان کامل، ایمان یقینی، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور یقین کامل کی دولت سے محبت الہی، خشیت الہی، اخلاق کامل، صبر عظیم اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہوا کرتا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں جو اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور خاتم المرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی بے پناہ اسباق ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ جب ان کے لیے نارے نمرود کو بھڑکایا گیا اور انہوں نے کہا مجھے میرا اللہ کافی ہے، اللہ کی ذات پر اتنا یقین، اتنا کامل بھروسہ جو یقیناً ہمارے لیے بیٹر گائیڈ لائن، اور آگ ان کے لیے گل و گلزار کر دی جاتی ہے۔ پھر اپنی وائف کو، اپنی شیرخوار بچے کو جہاں شجر تھا، نہ حجر تھا، بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر آنا، فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور یقین کامل رکھتے ہوئے۔ اٹس ناٹ ایز ایزی، لیکن انہوں نے ہمارے لیے کتنی خوبصورت مثالیں چھوڑی ہیں کہ یہاں بھی آپ ہمیں قافلہ اشاق کے سردار نظر آتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں بھی سرخرو کیا، پھر جب وہ 3 دن مسلسل خواب دیکھتے ہیں، اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں شیطان مختلف شکلوں میں آتا ہے بہکانے کے لیے۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ والے کہاں بہکتے ہیں، کہاں ڈرتے ہیں، وہ بھی شیطان کی چالوں سے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کتنا پیارا جواب ہے کہ اللہ ابا جان آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے وہ ہمارے لیے کامل مثال ہے، آج بھی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، جب نعمتیں چلی گئی تب بھی صبر کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کوئی شکوہ ان کی زبان پر نہیں آیا، کوئی پائے استقلال میں کہیں لغزش اور کمی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اندھیرے کنویں میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اس وقت بھی یہی تصور کرتے ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اور جب زلیخا ان سے یہ کہتی ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان تنہائی میں اور کوئی نہیں ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میرا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ یہ یقین کا ایک کامل نقطہ ہمیں عطا ہو رہا ہے، اور یقیناً سمجھنے والوں کے لیے، تفکر کرنے والوں کے لیے ہی تو نشانیاں اور مثالیں بتائی گئی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سرکش قوم جب ان کے پیچھے لگتی ہے، کتب کے اندر باقاعدہ تفاسیر میں موجود ہے، درخت میں آپ پناہ لیتے ہیں، سما جاتے ہیں، شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں سے درخت کو چیرا جائے کیونکہ یہاں اللہ کے نبی اندر موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب جب درخت کو کاٹا جائے گا تو آہ کی آواز، چیخ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ یہاں سے ہمیں اللہ کے قرب کا، محبت کا، یقین کا کتنا خوبصورت ایلیمنٹ عطا ہو رہا ہے جو ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لوگ جو دین حق کی سربلندی کے لیے، آبیاری کے لیے اٹموسٹ ڈیوٹیز کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، ہم سم ٹائم ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں، تو سیرت مبارکہ ہماری کتنی پیاری رہنمائی کر رہی ہے کہ چاہے وہ دین حق کے ابتدائی ایام ہو، تو آپ فرماتے ہیں اپنے چچا سے کہ میرے یہ ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک پہ چاند بھی رکھ دیں تو میں دین حق کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ پھر ہجرت کے معاملات ہوں، اس سے پہلے شیب ابی طالب ہے، غزوہ احد ہے، یا دیگر جتنے بھی معاملات زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے روشن پہلو ہم تک پہنچتے ہیں، اتنی تکالیف ہیں، لیکن آپ
آپ کے پایا استقلال میں ہم کاملیت دیکھتے ہیں, ہمیں کہیں لغزش نظر نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المقربین ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ پختہ یقین ہمیں عطا ہو کہ ہم جب سر سجدے میں رکھتے ہیں تو وہ سرگوشی عرش الہی پر سنی جاتی ہے. جب ہم ایسا پختہ یقین رکھیں گے تو پختہ یقین, کسی نے کیا خوب کہا کہ پختہ یقین لوہے کی زنجیر کو توڑ دیتا ہے, اور خام ہو تو خود بندہ ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ تمام مثالیں میں نے یہاں اس لیے بتائیں تاکہ میرے ایمان کو بھی تازگی ملے اور دیکھنے والے لوگ بھی ثابت قدمی اختیار کر سکیں اور آزمائشوں میں سرخرو ہو سکیں, کیونکہ آزمائش کا نہ آنا اٹس ناٹ این آرٹ. کمال یہ ہے کہ آزمائشیں آئیں اور مومن اس میں سرخرو ہو جائیں. سبحان اللہ. اور یہ جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے قصائص بھی جب ہم پڑھتے ہیں اور ایسے واقعات جو خصوصیات کے تعلق سے زرمینہ نے ہمیں بتائیں, آپ دیکھیں کہ ایمان کی بالیدگی عطا ہوتی ہے, اور ان تمام چیزوں کو بار بار ہمیں پڑھنا چاہیے اور اپنی نسلوں تک ان کو بار بار پہنچانا چاہیے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں آج ہم بات کر رہے ہیں جناب دین اسلام اور ایمان. سورہ عصر میں وہ پاک پروردگار عالم کیا فرماتا ہے, قسم ہے عصر کی کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے, نیک اعمال کیے, حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کی. تو یہ پوری جو اگر سورہ عصر کی ہم تفسیر پڑھیں تو ہمارے اعمال کو بہترین جلا بخشی جاتی ہے, ہمارے اعمال بہتر ہوتے ہیں. دنیا میں ہم اس انداز سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ رہتے ہیں کہ جیسا کہ رہنے کا حق ہے, جیسا کہ کوڈ آف لائف ہمیں دیا گیا ہے. دین اسلام اور ایمان کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہیں, ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, اب جس طرح سے نبی آخر الزماں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام, دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے خصوصیات کے تعلق سے بات ہوئی, اب میں چاہوں گی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیتے ہیں. اولیاء کاملین کی زندگیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, ان کے ایمان کی جو خصوصیات ہیں اس تعلق سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گی, کہیے گا. شکریہ زینب. دیکھیں اصحاب رسول کی خصوصیت سب سے بڑی یہ ہے کہ انہوں نے حالت ایمان میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ انور کی زیارت سے ہی, انہیں صحبت سے ہی انہیں اصحاب رسول صحابی کہتے ہیں ہم. حالانکہ وہ تہجد گزار بھی تھے, عبادت گزار بھی تھے, تقوی والے بھی تھے, لیکن جو نام ان کے لیے چوز ہوا وہ کیا, اصحاب رسول. یہی بڑا اعزاز ہے, بڑا اعزاز کہ حضور کی قدموں میں بیٹھے, آپ کی مجلسوں میں بیٹھے, آپ سے براہ راست تعلیم اور تربیت پائی. ان کی خصوصیات میں سب سے پہلی بات تو جو میں دیکھتی ہوں وہ محبت اور تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس قدر ہے کہ عروہ بھی آتے ہیں, وہ عروہ بن مسعود تو کہتے ہیں وہ منظر تو کیسر و کسریٰ کے درباروں میں نہیں ہے کہ حضور کے آب دہن کو لینے کے لیے جپٹتے ہیں, وضو کے پانی کے لیے آگے بڑھتے ہیں. وہ لوگ جو آب زمزم میں بھی آرام سے کھڑے ہوتے ہیں مگر حضور کے استعمال شدہ پانی کے لیے لڑ پڑتے ہیں کہ یہ میرے حصے میں آئے. تو یہ کیا تھا, ایک عشق کی ان کا تعلق تھا, محبت کا, پیار کا. وہ پھر سوچتے نہیں, پھر جو حکم آ جائے اسے بجا لانا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. تو ایک ان کے اندر عقیدت, احترام, محبت, تعظیم اس قدر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس سے وہ ان بلندیوں پر فائز ہو گئے کہ جن پہ کوئی اور بعد والے نہیں پہنچ سکتے. پھر آپ دیکھیں تو انہوں نے کلمہ پڑھا, حضور کے ہوئے, اور اس کے بعد فوراً ان میں وہ رنگ آ گیا, وہ عادات آ گئی, وہ استقامت آ گئی کہ حضرت بلال کو رسی ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے, تپتی ریت پر ڈالا جاتا ہے, ان پہ چٹانوں جیسے پتھر رکھے جاتے ہیں, مگر ان کی زبان سے احد احد, یہ ایک لمحے نے ایک فرد کو بدل دیا ہے. اسی طرح حضرت عمار بن یاسر کی ساری فیملی نے ایک تکلیفیں سہی, ان کے والد ان تکلیفوں کی وجہ سے ایک وہ شہید ہوئے, ان کی والدہ کو نیزہ مار کے شہید کیا گیا, مگر کسی کے پائے استقلال میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی کسی جگہ پر بھی. پھر حضرت خباب جن کے کوئلوں پر لٹایا گیا, ان کی پیٹھ پر پورے نشانات تھے, بعد میں بھی جب اتنے برس گزر گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں ان کی پیٹھ پر وہ نشان دیکھے تو رو پڑے کہ کس قدر انہوں نے صعوبتیں سہیں اسلام کی خاطر, مگر ڈٹے رہے, استقامت تھی. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, اس کی عملی صورت
ہمیں ان صحابہ میں نظر آتی ہے. اسی طرح حضرت زنیرہ کے بارے میں آتا ہے طبقات ابن سعد میں ان کا واقعہ. بوڑھی ضعیف خاتون ہے, اسلام قبول کیا تو ان کی گرم سلاخوں سے ان کی آنکھیں جاتی رہیں, اس قدر ان پر ظلم ہوا. تو جب وہ آنکھیں جاتی رہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھا ہمارے لات منات نے تمہارے ساتھ کیا کیا. اس نے کہا کچھ نہیں کیا, اللہ کے حکم سے میری بینائی گئی ہے, آ جائے گی. اور اللہ نے ان کو بینائی واپس لوٹا دی ان کی اس بات پر. تو ایک ان لوگوں نے ایک صبر سے, استقامت سے اس وقت کی صعوبتوں کو سہا. سارے کفار مکہ خلاف ہیں, اپنے خاندان والے مخالفت کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھانی پڑی ہیں, مگر وہ دین پر قائم رہے. یہ ان کی بڑی خصوصیت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں جہاں بجا مقامات پر ان کا ذکر کیا. السابقون الاولون کہتے ہوئے بھی, مہاجرین و انصار کہتے ہوئے بھی ان کا ذکر آیا. پھر ان کے ایمان کی بات آئی کہ جیسے تم ایمان لائے ہو ویسے ایمان لائے سب تو ہدایت پا جائیں گے. اس حد تک پھر جب انہوں نے کہا, کفار نے کہا, منافقین نے کہا کہ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں, تو اللہ نے فرمایا کہ بے وقوف وہ ہے جو کہہ رہے ہیں, ورنہ ان سے زیادہ دانا کون ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے پھر اللہ نے سورہ فتح میں ذکر کیا ان کی خصوصیات کا. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, کہ کافروں کے مقابلے, باطل کے مقابلے میں سخت جان ہو جاتے ہیں, آپس میں نرم دل ہو جاتے ہیں. پھر وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں, اللہ کی رضا اور فضل کی تلاش میں دن رات وہ عبادتیں کرتے ہیں. یہ ان کی خصوصیات بتائیں. پھر آپ دیکھیں تو اولیاء عظام کی آپ نے بات کی, تو اولیاء عظام میں زہد و تقویٰ پایا جاتا تھا. علم کے حصول کے لیے وہ تگ و دو کرتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی, خواجہ اجمیر, حضور داتا صاحب, جن کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں, انہوں نے دنیا کو گویا ٹھوکر مار دی, سب کچھ اپنا دے دیا دنیا کو, خود تحصیل علم. حضرت خواجہ غریب نواز کا بھی دیکھیں, حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی دیکھیں, کتنے برس تک انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی, مروجہ علوم پر ایک پورا ان کو عبور حاصل ہوا. اس کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ایسے کیا کہ زبان تاثیر والی ہے. ہاتھ میں وہ ظاہری دنیا کی دولت نہیں مگر وہ حقیقی دولت کو ایسے لیے ہوئے تھے کہ جو آتا تھا حسن اخلاق سے متاثر ہوتا تھا. بستیوں کی بستیاں مسلمان ہوئیں. شیخ عبد القادر جیلانی کو محی الدین کہتے ہیں کہ انہوں نے دین کو اثر نو زندہ کیا, ایک طرح سے اس کی کیفیات کو جو مٹتی جا رہی تھی, عملاً ختم ہوتا جا رہا تھا. تو آپ نے ان کو اپنے واعظ کے ذریعے, اپنی تبلیغ کے ذریعے, جو گناہگار آتے تھے وہ توبہ کر لیتے تھے, نان مسلم آتے تھے تو اسلام قبول کر لیتے تھے. تو یہ ایک بڑا کارنامہ ہے اولیاء عظام کا. جی خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کہتے ہی اس لیے ہیں کہ جو آتا تھا نوازا جاتا تھا, اور آج تک نوازا جا رہا ہے, کیونکہ ولایت ان کی بھی زندہ و تابندہ ہے, کیونکہ پیچھے نبوت کا سورج چمک رہا ہے. تو ان سے جو کرامتیں ہوتی تھی وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سورج نہ ڈوبا ہے نہ ڈوبے گا. تو آج بھی وہ دروازے کھلے ہیں, نبوت کے دروازے بند ہو گئے مگر ولایت کے دروازے کھلے ہیں. جو بھی آتا ہے اس راہ پر چلتا ہے اللہ سے محبت کی تو اس کو نوازا جاتا ہے. اللہ اکبر. جس طرح بات ہوئی نا, یہ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو سیرت ہے, ان کے جو واقعات ہیں, بیان کرنا میں سمجھتی ہوں ہم بہت آسانی سے بیان کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. وہ کیا وقت ہوگا, وہ کیا معاملات ہوں گے, وہ کس طرح سے صحیح ہوں گی چیزیں, یہ ہم ایک ذرہ برابر بھی فیل نہیں کر سکتے, محسوس نہیں کر سکتے. لیکن جب ہم بیان کریں, سوچیں, تفکر کریں, فکر کریں, ہم اپنی زندگی میں ان تمام چیزوں کو لاگو کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایمان کی بالیدگی حاصل ہو. زرمینہ آپ ارشاد فرمائیے, اب جب ہم نے ایمان کو اتنے اچھے سے جانا, ایمان کے جو دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں, اس کے ثمرات ہیں, ان کے اثرات ہیں, کیا ارشاد فرمائیں گی, اس کے برکات ہمیں کیسے حاصل ہوں گی, اس پر روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ. بالکل, ایمان کے بے پناہ فوائد و برکات ہیں, اخروی بھی بینیفٹس بے شمار انعامات ہیں, اور دنیاوی طور پر بھی ہمیں راحت, سکون, امن, چین, جس پیس کی آج کل زمانے کے اندر تلاش کی جاتی ہے, جب ہم اہل ایمان کی فہرست میں ہمارا شمار ہونے لگتا ہے نا, یعنی اپ ٹو سم ایکسٹینٹ ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں انفرادی, اجتماعی, اخروی, دنیاوی تمام تر بینیفٹس اللہ تبارک و
تعالیٰ عطا فرماتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ایمان ایسا پیارا لفظ ہے نا کہ جب ہم بات بھی کرتے ہیں تو لفظوں کے اندر ایک خوبصورتی، ایک رانائی، ایک گداس، ایک مٹھاس محسوس ہوتی ہے، چاشنی ہے. ایگزیکٹلی. تو اٹس اے بلیسنگ کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا ہوتی ہے، اللہ کا قرب عطا ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا دل روشن ہو جاتا ہے، ہمارا دل مضبوط ہو جاتا ہے، جس کی فی زمانہ بہت ضرورت ہے. ہمارے دل کا تزکیہ، ہمارے نفس کا تزکیہ ہوتا چلا جاتا ہے. ہم دل میں سے جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں ان کو رفتہ رفتہ ختم ہوتا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور پھر ہماری دعائیں بھی مقبول ہو جاتی ہیں. پھر ہم جب اہل ایمان کی فہرست میں ہمارا شمار ہو تو کوشش یہی ہوتی ہے نا کہ اچھی صحبتوں کو اختیار کیا جائے. تو وہاں کا فیضان بھی ہمیں عطا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو خود اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دوسروں سے اللہ کا ذکر کروا رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں ہمیں اس کے کتنے بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں. پھر جیسے فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ہمارے جو دلوں کا سکون ہے اور اطمینان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. گویا ہماری ساری انگزائٹی، سارا ڈپریشن، ساری ٹینشن ختم ہوتی چلی جاتی ہے. اور میں نے الحمدللہ اس بات کو باقاعدہ فیل بھی کیا ہے کہ وہ تمام تر پیس ہمیں عطا ہو جاتا ہے. ہم میڈیکلی اور مینٹلی دونوں طرح سے فٹ ہو جاتے ہیں. پھر انسان کی جو سوچ ہے وہ کس قدر پازیٹیوٹی کی جانب آنا شروع ہو جاتی ہے، بڑی تعمیری سوچ عطا ہو جاتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خاتون تھیں کہ جن کی بیٹی نے جب دودھ جانور کا نکالا تو دودھ کم تھا، تو انہوں نے کہا اس میں پانی مکس کر دو. کون سا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے؟ تو انہوں نے فرمایا حضرت عمر نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. تو ایسی پیاری سوچ عطا ہو جاتی ہے جو انسان کو نیگیٹو سے پازیٹیو کی جانب لے آتی ہے، تمام دنیا کے فسادات سے دور کر کے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر دیتی ہے. دنیاوی طور پر یہ تمام تر فضائل ڈیفینیٹلی عطا ہوتے ہیں. ہم توکل بھی عطا ہوتا ہے، صابر بھی ہم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. رفتہ رفتہ ہم اس اچھی جو سٹیج ہے ایمان والوں کی اس میں ہمارا شمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں سب سے بڑا بینیفٹ میں سمجھتی ہوں جب ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے تو تمام قسم کی بے یقینیوں سے ہم بچتے چلے جاتے ہیں. وہ جو سپرسٹیشنز ہیں، جو وساوس ہیں، جو شیطان ہمیں بھڑکاتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس پر قابو پانا سیکھ لیتے ہیں. اور اخروی انعامات، دوزخ سے نجات ہے، جنت کی خوشخبریاں ہیں، میزان عمل پر مدد ہے، پلسرات پر مدد ہے، حوض کوثر ہے، بے پناہ ہمیں انعامات حاصل ہوتے ہیں. اور ایک آیت کا مفہوم کہ جس نے کہا اللہ ایک ہے، ایمان لایا، اس پر استقامت اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کو یہ تصور عطا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ از واچنگ می. جب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، حال بدل جاتا ہے، فکر بدل جاتی ہے، ماحول بدل جاتا ہے. گویا زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہو جاتی ہے اور آخرت کی طرف جانے کے لیے وہ مکمل طور پہ تیاری کرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ شخص فتح اور شکست بے نیاز ہو جاتا ہے، اور تعریف اور تنقید سے بھی. کیونکہ کیا ہوتا ہے نارملی کہ کوئی تعریف کرے تو ہم خود کو بڑا بھولا ہوا محسوس کرتے ہیں اور دل میں ایک تکبر کے خدا نخواستہ ایسے جذبات پنپنے لگ جاتے ہیں. لیکن جب ایک انسان اہل ایمان کی فہرست میں داخل ہونے کی باقاعدہ کوشش کرتا ہے تو کوئی تعریف کرے تب بھی اٹس اوکے کہ اللہ کا کرم ہے، کوئی تنقید کرے تو تب بھی وہ ڈس ہارٹ نہیں ہوتا، کیونکہ جو اللہ کی طرف سے اس کو تسلی عطا ہوئی ہے، وہ جو خیر و برکت ہے، وہ جو سیٹسفیکشن ہے، وہ جو سکون ہے، وہ جو پیس ہے، اس کا کوئی دوسرا نعم البدل نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی وہ بے نیاز ہو جاتا ہے. سورہ اعراف میں فرمایا گیا نا کہ وہ لوگ اگر ایمان لے آتے تو زمین و آسمان کی برکات کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دیتا. سبحان اللہ، وہ ساری خیر و برکات عطا ہوتی ہیں. اور یہاں میں ضرور جنرلائز کرنا چاہوں گی اس کو یہاں پر کہ گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں نا وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت عطا ہو جاتی ہے، برکتیں عطا ہو جاتی ہیں، رزق میں کشادگی عطا ہو جاتی ہے، یاسیت کے، خوف کے، غم کے بادل چھٹ جاتے ہیں. کیونکہ دل سے ہر قسم کا خوف نکل گیا نا، صرف اللہ تعالیٰ کا خوف رہ گیا جو انسان کے دل کو ایک اسپرچول اسٹرینتھ، ایک باطنی مضبوطی عطا کر دیتا ہے. تو انسان کے دل میں جب اہل ایمان کی کیفیات یا علامات ظاہر ہوتی ہیں، شخصیت سے ان کا اظہار ہوتا ہے، اس کی نیت کی وہ اپنے اچھے طریقے سے حفاظت کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو یہ تمام تر فوائد و برکات حاصل ہوتے ہیں جو مل کر اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی ہی ایمان افروز گفتگو آج کی بزم میں جاری و ساری تھی. اور جناب جس طرح سے ہم بار بار ایمان کی بات کرتے ہیں، محبت الہی کی بات کرتے ہیں، قرب الہی کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جب اللہ پر یقین ہوگا، یقین کامل جس کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر جس طرح سے بار بار بات ہوئی نا کہ وہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، بس یہی کیفیت اگر ہم اپنے اوپر طاری کر لیں تو ہمارے تمام اعمال درست ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ. زرمینہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کے بہت مشکور ہیں، ممنون ہیں. جناب یہی بات ہے کہ جس طرح بات اسی زمرے میں ہم کنیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم اس بات پر
ہمارا کہیں تذبذب کا شکار شک و شبے میں ہم پڑ گئے ہیں کہ کیا یہ جو ایمان کا اللہ پر یقین ہے، کیوں ہم اتنی برائیوں میں ملوث ہو گئے ہیں، کیوں ہم اپنے راستے سے ہٹ رہے ہیں، کیا ہمارے ایمان کمزور ہو گئے؟ یہ سوال آپ کی جانب چھوڑ کر جا رہی ہوں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ انشاءاللہ تعالی مزید اس پر ایک پروگرام اور کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔